بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی اردو کی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا ہم سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے بھیڑیا، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ سبق جو ہے یہ پشتو ادب میں سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف و مترجم جو ہیں وہ فاروق سرور ہیں۔ اور یہ جو سبق بھیڑیا ہے یہ صنف نثر یا صنف ادب کے اعتبار سے ایک علامتی افسانہ ہے۔ تو پڑھائی ہم نے یہاں تک کر لی تھی۔ صفحہ نمبر 23 کا جو ہے آخری 3 پیراگراف رہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی، آگے شروع کرتے ہیں۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن یعنی کہ پاگل پن، دیوانہ پن، جنون وغیرہ، ٹھیک ہے، ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا یعنی چھلانگ لگا کر نیچے اترنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے یعنی چھلانگ لگا دیتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے۔ جو ہی یعنی کہ جیسے ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف جھپٹتا ہے، لپکتا ہے یعنی کہ جھپٹ پڑتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ چوکنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خبردار ہونا، چوکنا ہونا، اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل تیار ہو کر چوکنا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر یعنی کہ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیوں کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں، یعنی برا بلا کہہ رہا ہوں، مذمت کر رہا ہوں اپنی۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے یا ڈراؤنا ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے یعنی کہ درندہ یا جانور، اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے یعنی ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ شاید اس کو یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا اور یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے، یعنی میں پسینے میں تر بتر ہو جاتا ہوں، یعنی کہ پسینے میں بھیگ جاتا ہوں۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بد دعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا، یعنی منع نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یعنی وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکے گا۔ وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں، اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر یعنی آخر کار مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیا نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں، درخت لمحہ بلمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں۔ اب یہ درخت کا چھوٹا ہونا کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو مصنف اپنے خوف کا بتا رہے ہیں نا، بھیڑیا کیا ہے؟ ان کے اندر کا خوف ہے، ٹھیک ہے، بھیڑیا تو ایک علامت ہے کس چیز کی؟ خوف کی۔ تو بھیڑیا جو ہے انہوں نے اپنے خوف کو نام دیا ہے۔ تو اب درخت جو چھوٹا ہو رہا ہے لمحہ بلمحہ، تو وہ ان کا احساس ہے کہ وہ آخر کار جو ہے وہ اپنے آپ کو بہادر محسوس کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر، اس کا یہ مفہوم ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے درخت رک جائے،
لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے، یعنی درخت چھوٹا ہو رہا ہے اور درخت کے چھوٹے ہونے سے میں بھیڑیے کے قریب جو کہ نیچے کھڑا ہوا ہے اس کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اور دوسری جو خوفزدہ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو ویسے ویسے انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا خوف اور بڑھتا جا رہا ہے، تو اس لیے انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بھیڑیا ہے خوف کی علامت یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں۔ اس سب بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں اپنے خوف کے ساتھ، جو ہے وہ لڑ رہے ہیں خوف کو، جتنا ان کا خوف بڑھ رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اور خوف سے لڑ رہے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے سود، یعنی کہ بے فائدہ، بیکار۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ الوداعی یعنی کہ آخری۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، معاف یعنی بند ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے، اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ تو جلاد کا مطلب ہوتا ہے پھانسی دینے والا یا سر قلم کرنے والا، تو یہاں پر مراد ہے پھانسی دینے والا، ٹھیک ہے۔ کب لیور کھینچے گا، لیور کیا ہوتا ہے، یہ دھات کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے سلاخ ہوتی ہے، دھات کی ایک سلاخ ہوتی ہے جو کہ وزن کو اوپر اٹھائے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے کیا ہے، میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے مجھے بلا رہا ہے کہ خدا را نیچے اترو۔ خدا را یعنی خدا کے لیے، خدا کے واسطے تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، یعنی اصل میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ مت خوف زدہ ہوا کرو، خوف کوئی چیز نہیں ہے، بھیڑیا یوں ہی صرف اور صرف ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے۔ روئی کسے کہتے ہیں، کپاس کو یا کاٹن کو، جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں، یعنی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ میرا بھیڑیا جو ہی مجھے اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، یعنی میرا خوف میرے اوپر حاوی ہو جائے۔ یہاں ہلاک کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ خوف میرے اوپر حاوی ہو جائے، اس سے پہلے میں اسے اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بس تھوڑی سی ہمت کرتا ہوں، تھوڑی سی بہادری دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، یعنی کہ اندر کا جو خوف ہے اس پر قابو پانے کے لیے مجھے تھوڑی سی ہمت درکار ہوتی ہے، اور جب میں وہ ہمت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس ہاتھی جتنے بڑے بھیڑیے یعنی کہ خوف کو مار گراتا ہوں، زوردار آواز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میں مار دیتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اب میں آزاد ہوں، پر اعتماد ہوں، ٹھیک ہے۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اڑتا ہوں، رقص کرتا ہوں۔ رقص کرتا ہوں کا مطلب ہے ناچتا ہوں، جھومتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق یعنی بلا سبب، بے سبب، بے وجہ، بلا وجہ اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں۔ یعنی آج کل کے دور میں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھیڑیا جو ہے وہ صرف اور صرف خوف کی ایک علامت ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے بیٹے، کل انشاءاللہ ہم اس سبق بھیڑیا کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔